من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تربیت شروع ہوتی ہے ماں کی گود سے، وہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے اور آخری دم تک سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ مکمل و تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ باقی صحابہ نے بھی سیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں یہ کہ قاضی اختر صاحب جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ ان کو دینی علم بھی ہے اور بدرجہ عتم ہے، یہ سارا کریڈٹ ان کے والدین کو جاتا ہے جہاں سے انہوں نے تربیت حاصل کی ہے۔ بہرحال انہوں نے جو یہاں پر وقت گزارا، ہمارا چولی دامن کا ساتھ رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی صلاحیت کے ساتھ ساتھ دینی صلاحیت بھی عطا کی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ نعت خواں بھی بہترین ہیں۔ پرسوں ہی ایک نعت مجھے اپنے بیٹے نے سنائی کہ یہ قاضی صاحب نے لکھی، تو اس میں 2-3 شعر میں نے منتخب کیے، بعد میں ان کو کہا میں نے کہ یہ بہت پسندیدہ شعر ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مرحوم جام باز کشتواڑی علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں، پھانچن پہ متوطن کی چکا اس قسمت ہے۔ یہ راستے میں پڑی ہوئی چیز نہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور ان کی یہاں کوشش رہی کہ میں اپنی طرف سے اس ادارے کو کچھ دے دوں۔ کوشش انہوں نے کی، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اور کچھ نہیں، اس کی کوشش ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ہم عام طور کہتے ہیں بطور تمثیل کے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہنا بندہ نہ ہوا۔ محمود بادشاہ تھا، اس نے کہا مجھے انتہائی شوق ہے میں حضرت خواجہ حضرت علیہ السلام کی زیارت کروں۔ بہرحال منادی ہوئی، اعلان ہوا، تو ایک آدمی ان کے پاس آیا، عرض کیا بادشاہ سلام میں آپ کو ان سے ملاقات کراؤں۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ کہا مجھے 6 مہینے کا خرچہ دیا جائے، جو شہنشاہ خود کھاتا ہے وہی میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ بادشاہ اس بات پر راضی ہوا، کوئی بات نہیں، ہم بھیج دیں گے کہ میں دریا کنارے پر عبادت کروں۔ عام لوگ ختم شریف گزری پڑتے ہیں دریا پر، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام۔ بہرحال اب یہ گیا، 6 مہینے میں کچھ دن کام تھے، یہ آیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی جھوٹ، میں نے کہا بادشاہ سلامت اور 6 مہینے لگیں۔ کہا ٹھیک ہے، دے دیے، پھر 6 مہینے کا خرچہ وغیرہ دے دیا گھر میں۔ اب سال ہونے کو تھا، کچھ ہی دن باقی تھے، 6 مہینے اور دیا، اب کچھ عرصہ باقی رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ کہا ہے، تو میں کیوں نہ 5-10 دن پہلے ہی جاؤں، کچھ گزارش کروں۔ آیا، کہا بادشاہ سلام میں غریب آدمی تھا، میں نے جھوٹ ہی کہا تھا کہ میں آپ کو ملاقات کراؤں گا۔ بادشاہ بہت، آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، ایک وزیر سے پوچھا کہ اس کو کیا سزا ہونی چاہیے جس نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ کہا؟ کہا حضرت اس کو سر قلم کیا جائے۔ پھر دوسرے وزیر کو بلایا، کہا حضرت اس کو سر قلم کر کے اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلایا۔ وہاں ساتھ میں ایاز بھی تھا، یہ خادم تھا۔ کہا ایاز تم بھی بتاؤ۔ کہا حضرت میں ٹھہرا خادم، میں کیا بتاؤں، یہاں وزراء نے اپنی رائے پیش کرنی۔ کہا نہیں، میں آپ کی بات کا بھی احترام کروں۔ اس نے کہا حضرت یہ غریب آدمی ہے، اگر شاہی خزانے سے اس نے کچھ کھایا تو اس کا بھی حق بنتا ہے، معاف کیا جائے۔ اب بادشاہ سوچنے لگا کہ اس نے کچھ اور ہی رائے دی، انہوں نے کچھ اور ہی کہا۔ اتنے میں وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جو کسی کو معلوم نہیں سوائے ایاز کی یہ کون۔ تو اس نے کہا کہ
حضرت یہ جو آپ کا خادم ہے یہ سید زادہ، اس نے تو یہی رائے دینی تھی کہ معاف کرو، یہ جو پہلا وزیر آپ کا ہے اس کا کام ہی ہے بکرے کاٹنا، تو اس نے وہی کہا کہ سر قلم کر دوں۔ تیسرا جو ہے وہ کتے پالتا تھا اس کا باپ، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کتوں کو کھلاتا ہے۔ ہر ایک نے اپنی رائے کے مطابق یہ فیصلہ لیا۔ تو یہ جی کیا کہتے ہیں، یہ شکل تھا ایاز، کہتا ہے حضرت انہوں نے میرا راز آؤٹ کر دیا، میں آپ کا خادم تھا۔ بادشاہ غصے ہو گیا کہ آپ نے آج تک کیوں نہیں کہا میں سید زادہ، میں آپ کو حکم ہی نہیں کرتا۔ کہا حضرت میں کیا، میں ٹھہرا خادم، میں کیسے کہتا میں سید زادہ۔ اچھا آج میں اس کا راز بھی کھول دوں گا، یہ کون؟ تو حضرت جس کی تلاش میں آپ ہیں یہی حضرت قاضی خضر علیہ السلام۔ تو اثرات ہوتے ہیں۔ پرسوں ایک میٹنگ میں تھانہ دیوس کے موقع پر میں نے ایک بات کہی، یہ نہیں کہ میں نے بڑے بڑے آفیسروں کے ساتھ مجھے اللہ رائی بھی کی ہے، لیکن جس شکل میں جو صفات ہوں وہ کہنے بھی تھے۔ میں نے کہا میں ان کو ایسے کیوں نہیں کہتا، سٹیشن ہاؤس آفیسر نہیں کہتا ہوں، پیر صاحب نہیں کہتا ہوں، کیونکہ وہ خسائل میں، اسی طرح سے قاضی صاحب میں وہ خسائل موجود تھے، اور اللہ کرے کہ ہمارے جو نئے ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں وہ بھی اسی نقش قدم پر چلیں۔ باقی وقت بہت قریب ہے نماز کا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، قاضی صاحب کو بھی، اور اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ ایک ہے کافی گھٹانے اور بڑھانے میں۔ اللہ ان کو اور نوازے ترقی سے، اور اس سے بڑے آفیسر بن کر، بلکہ میں یہ کہوں گا ڈی سی بن کر کشتواڑ ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ اور ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ انہوں نے جو انضمام اقتدار سنبھالا ہے، یہ ادارہ کوئی چھوٹا ادارہ یہ مولانا ارشاد صاحب جو مبلغ دارالعلوم دیوبند 35 سال سے مسلسل وہ یہاں 35 سال انہوں نے یہاں خدمت کی۔ یہاں مولانا ڈاکٹر خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب جو اس وقت نمبر 1 کے عالم مانے جاتے ہیں وہ اس ادارے میں آئے، تو اسی طرح بہت سارے علماء یہاں آئے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس نے کشتواڑ کو پہچان دی ہے۔ اور ایک بات میں بحث کے امام جان کی بات ضروری کہوں گا، کشتواڑ کے لوگ احسان فراموش ہیں، یہ احسان یاد رکھتے ہیں، یہ احسان فراموش نہیں، احسان یاد رکھتے ہیں۔ جس قدر جو اچھا کام کرے گا اس کو سراہتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی دے دے اور ترقی دے دے۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب ذاکر صاحب، ذاکر کے معنی ہی ذکر کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کا ہی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ادارے میں جیسے ہمارے بزرگوں نے جو ابھی قاضی صاحب فرما رہے تھے، بہت سارے بزرگوں نے یہاں پر کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہمارے ٹیچر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ یہ جو فلک بوس عمارتیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں، یہ سب انہی کی دین، انہی کی کاوشوں سے یہ چیزیں جو ہے یہاں ہمارے وجود میں آئی ہیں۔ بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہی صلاحیت بخشے جو اس ادارے کو درکار ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنا علما وحلما والحقنی بالصالحین برحمتک یا ارحم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اختر حسین قاضی صاحب جو ہیں، جو یہاں پہ سافٹ ویئر ایڈمنسٹریٹر ہیں، گورنمنٹ کے حکم نامے کے مطابق رات کو جو آرڈر ہو چکا ہے، اس آرڈر کے مطابق جو ہے اب ہمارے نئے ایڈمنسٹریٹر جناب ذاکر حسین مانی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ میں بحیثیت پرنسپل اسلامک کشتواڑ جناب والا کا تہہ دل سے ویلکم کرتا، اسٹاف کی طرف سے ہمارے اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول کے جتنے بھی ملازمین ہیں
جتنے بھی اسٹاف ممبرس ہیں ان کی طرف سے میں جناب والے کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ جو بھی ادھورے کام احتساب کی وجہ سے جن نے کیے جو بھی بقایا رہے ہوں ان کو پائے تکمیل لانے کے لیے جناب والی صاحب جو ہے ایک اہم رول ادا کریں گے۔ اور مجھے فخر ہے اس وقت یہ بات کہنے سے بھی کہ اختر حسین غازی صاحب نے جس طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا، جس طریقے سے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز میں، جس طریقے سے ادارے کو چلانے میں انہوں نے جو ڈائریکشن دی، ان ڈائریکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں دیکھوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ تقریباً 100% جو ہے ہم اس پہ عمل پیرا ہوئے، اور جس کا نتیجہ یہ جو ہے کہ اس وقت قوم میں، ادارے میں، سوسائٹی میں ایک اچھا نام جو ہے جناب اختر حسین غازی صاحب کا جو ہے آیا ہے، اور اس سے زیادہ امید ہم جناب والی صاحب سے بھی رکھتے ہیں۔ اور